میں ہوں عبد الغفار خان اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ڈیفرنٹ چینلز پہ ہوتا ہے اس لیے ہر چینل کا نام لینا پھر مناسب نہیں رہتا۔ آج جو ڈسکشن ہے بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ آپ قیدی نمبر 804 اور شاہد افریدی صاحب پہ بات کریں، تو ہم اس پہ بات کیا کریں؟ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ہم ان کا بایو ڈیٹا لے لیتے ہیں، دونوں ہی سے لوگ پیار کرتے ہیں اور ان پہ بات کر کے دیکھتے ہیں، تو جو کمپیریزن آپ کو پسند آ گیا، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے ایجوکیشن، دوسری ہے کرکٹ، تیسری ہے ان کی پالیٹکس، چوتھا ہے فلائی کام، اور پانچواں یہ ہے کہ جو ان کی کرنٹ سچویشن ہے دونوں کی، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو ایجوکیشن ہے نا، ایجوکیشن عمران خان جس سکول میں ہے وہاں سے لے کے آکسفورڈ یونیورسٹی تک جو اس کا سفر ہے وہ سارا لکھا ہوا ہے، آپ ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں، گوگل کریں گے سارا آ جائے گا۔ پھر وہ ادھر سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے جب آتا ہے، بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر اس کو بنایا جاتا ہے، سارے جانتے ہیں جب مشرف دور کے اندر وہ پابند سلاسل تھا تو اس کو جو ہے نا وہاں پہ بریڈفورڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے بند کر دی تھی، پریشر پڑا، پھر وہاں سے وہ نکلا، آپ جانتے ہیں ساری۔ اچھا، اس کے بعد وہ نمل یونیورسٹی بریڈفورڈ کا جب چانسلر بنا تو ان سے اس نے پہلی دفعہ زندگی میں یہ ہوا کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کو ایک کیمپس دنیا میں باہر دینا پڑا، ورنہ ان کی پالیسی نہیں تھی۔ جب یہ چانسلر بنا تو یہ لے آیا وہاں سے ایک کیمپس اپنے دور دراز جو دور دراز ایک گاؤں ہے ان کا، میاں والی اس سائڈ پہ، نمل۔ 1.5 کروڑ کی ڈگری آج فری میں یہاں بچوں کو مل رہی ہے۔ ایجوکیشن کا اس کا ایک آپ دیکھ لیں سارا، آپ اس کو کہاں پہ ریٹ کرتے؟ یونیورسٹی میں خود چانسلر بھی رہا، ایک یونیورسٹی کا فاؤنڈر بھی ہے، دوسری القادر یونیورسٹی بھی جو اس نے بنائی، تیسرا اب جو ہے نا یہ نالج سٹی پورا بنا رہا ہے۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے یہ اس کا بیک گراؤنڈ، اور دوسری سائڈ پہ شاہد افریدی صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسکول کا بھی نہیں پتہ چل رہا ہے، اب پتہ نہیں وہ میٹرک ہیں کہ نہیں۔ وہ جب یہ تنقید کر رہے تھے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سب کو یہ کھڑا ہو کے اب بات کرنی چاہیے، سسٹم کو بدلنا چاہیے، تو لوگ سارے یہ پوچھ رہے تھے کہ یا اللہ یہ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا اسکول تو بتا دیں۔ پوری ایک دم وہ جس طرح کی وہ ڈسکشن کرتے ہیں آپ کی، یعنی ان کے جو ناقدین ہیں جو ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی جو اب ڈسکشن ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں۔ ان کے کسی کالج کا کسی کو نہیں پتا، کسی یونیورسٹی کا کسی کو نہیں پتا، کس کالج میں آج تک گئے، کس یونیورسٹی میں۔ دوسری سائڈ پہ یہ بندہ جو 804 قیدی نمبر ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اس بریڈفورڈ کا چانسلر، نمل کا فاؤنڈر، اس طرح آپ سارے ہی جانتے ہو۔ اور اب جو لیٹسٹ پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی، اس میں ڈیبیٹ جاری تھی، اور جو اس کی اسٹوڈنٹ وہاں کی کمیونٹی ہے وہ سارے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی جب یہ جیل میں ادھر کہ ان کو جو ہے نا آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر لگایا جائے۔ تو ایجوکیشن دونوں میں تو یہ آ گئی، آپ دیکھ لیں۔ دوسری سائڈ پہ آفریدی صاحب کا نہیں کچھ، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، پورا چھان لیں، ان کا کوئی میٹر کا ذکر بھی نہیں آتا، یعنی کہ 10th اسٹینڈرڈ بھی ہے۔ یہ آفریدی صاحب خود جواب دے سکتے ہیں اس کا کہ کسی کالج میں گئے ہیں کبھی، نہیں ہیں۔ تو ایجوکیشن تو یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آفریدی صاحب یہ نہ کہیں ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ایجوکیشن سے نکلیں تو کرکٹ کی طرف آئیں، تو کرکٹ میں 18 سال کی عمر میں یہ قیدی نمبر 804 شاہی مہمان تھا برطانیہ میں۔ وہ آفریدی صاحب کو شاید آج بھی چانس نہ ملا۔ آفریدی صاحب بھی بہت پاپولر تھے، خاص کر کے خواتین میں، لیکن انڈیا پاکستان میں ان کے شائقین ہیں سارے، مطلب وہ جو کرکٹ کھیلنے آتے تھے تو دلوں کی دھڑکن روک دیتے تھے، اس طرح کے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انڈیا پاکستان میں بہت فیمس تھے۔ دوسری سائڈ پہ یہ جو قیدی نمبر 804 ہے، یہ صرف انڈیا پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں تھا۔ مغرب اس کو اس سے زیادہ، جتنا یہ یہاں پاپولر ہے اس سے زیادہ وہاں پاپولر تھا کرکٹ کے حوالے سے۔ بے شمار لوگ اس قیدی نمبر 804 کے بارے میں دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ جی وہ جو پاکستان کے بارے میں کبھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کون سا پاکستان؟ وہ جو عمران خان پاکستان، اب تو ان کا نام لینا بھی مشکل ہوا ہوا ہے۔ یعنی 804 قیدی نمبر کے یہ پاکستان کا تعارف تھا پوری دنیا پہ، لوگ جو پاکستان کو نہیں جانتے تھے۔ تو اس لیول کی اس کی جو ہے نا یعنی کرکٹ کی دنیا میں وہ مشہوری تھی۔ آفریدی صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ سارے آپ جانتے ہیں۔ کرکٹ کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاپ لیول یعنی آپ کو اچیو کرنا ہوتا ہے، ایک ہی ٹاپ لیول ہے، وہ ورلڈ کپ ہوتا ہے۔ پاکستان نے جو جیتا ہے تو وہ قیدی نمبر 804 لے کے آیا ہے، آفریدی صاحب کے حصے میں وہ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر ایک ہی ہے، ایک ہی ورلڈ کپ ہے پاکستان کے یعنی حق میں۔ تو وہ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ جو اس کے آفریدی صاحب کے جو تنقید کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت شاید کرکٹ گراؤنڈ میں بھی نہیں آتے تھے جب وہ دنیا میں ورلڈ کپ جیت کے لے آیا تھا۔ آپ نے 1996 میں جو ہے نا سٹارٹ کیا، تو یہ 1992 میں ورلڈ کپ لے کے آ گیا تھا، اور آپ پھر اس کے بعد آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ تو کرکٹ کی تو یہ پوزیشن ہے۔ پھر انٹرنیشنل فیم کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو
قیدی نمبر 804 کے فین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی آپ جب عمران خان صاحب آسٹریلیا تھے تو لیڈی ڈیانا جیسے لوگ آ کے، وہ جو سلو ہے ان کا دوست لاہور والا، ان سے پوچھ لیں، وہ آ کے یہاں انویسٹیگیشن کرتی رہی ہیں اس طرح کی خواتین، اور پوری دنیا آپ جانتے ہیں شاہد افریدی صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے وہ انڈیا پاکستان میں، اور اس کی پوری دنیا پہ رہی ہے قیدی نمبر 804 کی. اور کرکٹ میں جو کوالیفیکیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر کوئی اگر لے کے آیا تھا کرکٹ کی دنیا میں تو وہی قیدی نمبر 804 تھا. اس نے ٹرانسپیرنسی پہ زور دیا، ساری زندگی اس نے کام یہ کیا کیا میرٹ پہ 804 والے نے. تو باقی کرکٹ سے اگر آپ نکلیں تو پولیٹکس کی طرف آئیں تو آفریدی صاحب ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ وہ کوشش بھی کی ہے انہوں نے کہ کئی اگر ان کا کوئی خیال ہے کہ بھائی کوئی حکمران ان کو اچھا لگتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے، ان کے ساتھ اگر مل کے وہ کام کرتے ہیں. ان کے ناقدین یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ چاہیے تھا، تو وہ عہدہ ان کو عہدے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، تو اس لیے وہ شہباز شریف، بھائی اگر شہباز شریف صاحب ان کو پسند ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے، بے شک عہدہ لیں، ان کا رائٹ بنتا ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو. اب پولیٹکس میں عمران خان اس طرح نہیں آئے جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فائدہ لینے کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ 88 میں جنرل ضیاء صاحب نے ان کو آفر کی تھی منسٹری کی، انہوں نے ٹھکرا دی تھی. پھر شرف دور میں ان کو پرائم منسٹر کی آفر آئی، ساری دنیا جانتی ہے، تو قیدی نمبر 804 نے وہ بھی منع کر دیا. یہ جو ذاتی فائدے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. اب اگر پولیٹکس میں میکسیمم لیول ہوتا ہے وزارت عظمیٰ تو لوگ ان کو وہاں لے گئے. آفریدی صاحب ابھی سٹارٹ کریں گے، لیکن ادھر سے وہ جو آخری لیول ہے اس کو بھی ٹچ کر کے وہ نکل گئے. وزارت عظمیٰ بھی جو ہے نا وہ اس نے دیکھ لیا، اور اس کے آگے تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اب اگر ادھر سے آپ نکلیں تھوڑا سا تو فاؤنڈیشن والی سائڈ پہ ہیں کہ جو فلائی کام ہے، تو فلائی کام آفریدی صاحب جو ابھی تھوڑی چھوٹی موٹی جو کوشش کر رہے ہیں، تو اس شخص نے جب کینسر ہاسپٹل یہ شوکت خانہ بنایا، قیدی نمبر 804 نے 20 ڈاکٹر بلائے، 18 نے منع کر دیا کہ یہ امپاسبل ہے، یہ بن ہی نہیں سکتا. تو اس نے پھر اس ادارے کو وہاں کھڑا کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا جو کینسر ہاسپٹل پہ ریسرچ کا ایوارڈ ہے تو وہ قیدی نمبر 804 کو ملا ہوا ہے، اس کی فاؤنڈیشن کو. باقی آپ خود دیکھ لیں کہ تیسرا ہاسپٹل اس کا وہ اوپن ہو رہا ہے. باقی اس کے بے شمار انیشیٹو ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کو پتا ہے. تو آفریدی صاحب کا اس طرح کا کوئی کارنامہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس میں بھی، ویلفیئر میں بھی. ہاں کاروباری حوالے سے آفریدی صاحب بہتر لگ رہے ہیں عمران خان صاحب سے، جو عمران خان صاحب کو اتنی سمجھ نہیں ہے وہ آفریدی صاحب. کیونکہ اگر پنڈی اسلام آباد یا پراپرٹیز کا جو معینہ طور پہ الزامات ہیں آفریدی صاحب پہ، یہ جو ڈائمنڈ پلازے ہیں سارے، یہ گلبرگ گرین میں یہاں سے لے کے کراچی تک، شاید ہی کوئی ایسی اچھی جگہ وہ تنقید کرتے ہیں ان پہ شعیب اختر صاحب کہ پراپرٹی ڈیلر سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ شاید آفریدی صاحب ہے. تو بلکہ انہوں نے بڑی تنقید کی کہ اس کے اندر آج تک میچورٹی نہیں آئی، یہ اس طرح کی ڈسکشن کر رہا ہے. وہ کلپ چل بھی رہے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. ہمارے لیے شاید آفریدی صاحب بھی اتنے ہی معزز ہیں جتنے باقی کرکٹر ہیں. اور بہرحال جو ان پہ تنقید آ رہی ہے، ادھر عمران خان صاحب بیکار آدمی ہے، انہوں نے کوئی پلازے شازے نہیں کھڑے کیے، نہ ان کے پاس اس طرح کی جو ہے نا یہاں پہ پراپرٹی میں ان کا جو ہے نا کوئی بزنس کیا انہوں نے. شاید آفریدی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو اگر ان کے ناقدین کہہ رہے، وہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، یہ مجھ پہ الزام نہ ڈالیے گا کہ جی سانڈے کا تیل بھی بیچ رہے ہیں، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو دوسری سائڈ پہ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو 40 کروڑ مل رہا تھا 25 منٹ کا صرف کیمنٹری کے لیے انڈیا نے آفر کیا تھا، وہ منع کر گیا تھا. وہ کوئی ایون اشتہار بھی نہیں لیتا. اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک اشتہار کیا ہوگا، پوری زندگی میں وہ دن اور آج کا دن اس نے کبھی مالی فائدے کے لیے کوئی اشتہار نہیں کیا، کوئی یعنی اس طرح کی چیز اس کی ہے نہیں. تو اس لیے شاید آفریدی صاحب کا ادھر نمبر بہتر آتا ہے کہ کاروباری یہ بہتر ہے. انہوں نے ابھی اپنے سٹور شور بھی کھول لیے اور پراپرٹیز میں بھی ہر جگہ پہ ان کا نام ہے. تو اس طرح کے فائدے وہ حاصل نہیں کر سکا، ادھر شاید آفریدی صاحب کا بہتر نمبر ہے. آگے اگر آپ جائیں کہ اس وقت کرنٹ سچویشن دونوں کی کیا ہے، تو آپ خود مجھے بتائیے گا سارے لوگ کہ آفریدی صاحب اگر اس وقت باہر نکلتے ہیں تو کیا صورتحال ہے. میں نے سنا ہے کہ انٹرنیشنل ان کے کنسرٹ سارے جتنے وہ فنڈ ریزنگ رمضان میں تھی، اوورسیز کمیونٹی 99% سنا ہے کہ شاید آفریدی صاحب کے خلاف چلی گئی ہے. تو وہ زیادتی نہ کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو اگر عمران خان صاحب کی وجہ سے آپ ان کا سارا چیزیں وہ بند کر رہے ہیں، اوورسیز کمیونٹی کو بھی ریکویسٹ ہے، یہاں کے لوکل لوگوں کو بھی، کہ شاید آفریدی صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا محسن، یعنی وہ میرے محسن ہیں، میں ان کی وہ میرے لیے انسپیریشن رہی ہمیشہ سے، عمران بھائی کر کے بات کر رہے ہیں. تو اس کو پھر غلط جج نہ کریں، شاید آفریدی صاحب کو ٹرول نہ کریں. تو انٹرنیشنل جتنے ان کے جو ہے نا بزنس ڈیمیج ہو رہا ہے اس پہ کوئی نظر ثانی کریں، ان کو فنڈ ریزنگ کرنے دیں. اچھا شاید آفریدی صاحب کے واپس جو ناقدین ہیں وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جو شخص اپنے محسن کو
یعنی کہتے ہیں کہ جو کم ظرف انسان ہوتا ہے نا تو اس کا پہلا شکار اس کا اپنا محسن ہوتا ہے. تو شاید افریدی صاحب خود کہہ رہے تھے کہ میرا جو محسن ہے، جس کا انسپریشن ہے، جس کو دیکھ کے میں کرکٹ میں آیا، جس کو دیکھ کے میں نے فلائی کام شروع کیے، وہ عمران بھائی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو آپ کی انسپریشن رہی تو سب سے پہلے آپ اگر انہی کو ڈسنے کی کوشش کریں گے تو اس سے زیادہ کم ظرفی کوئی نہیں ہے. تو ان کے جو ناقدین ہیں، لیکن شیر افضل مروت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران بھائی وہ میری انسپریشن ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ٹرولنگ نہ کریں پلیز. میں سب سے ریکویسٹ یہی کروں گا، جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ جا کے گوگل کر کے دونوں کی دیکھ لیں. لیکن یہاں تک جو ہے نا کہ جو ان پہ ٹرولنگ کر رہے ہیں، شاید آفریدی صاحب بھی اس ملک کے لیے عزت کا ہمیشہ کما کے لائیں. قیدی نمبر 804 بھی جو آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ جو بہتر رہا ہے اس کو کیٹر کریں اور ٹرولنگ نہ کریں، اور خاص کر کے غلط زبان استعمال نہ کریں. شاید آفریدی صاحب کے بارے میں بھی اور قیدی نمبر 804 کے بارے میں ہم یہی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ہے اس کے بارے میں ٹرولنگ اس طرح نہ کرے. یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. کوالیفیکیشن ہم نے آپ کو بتا دی، آپ دونوں کی خود چیک کر لیں. تھینک یو سو مچ.